تو ہمارے ہاں یہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بنیاد میں تکلیفوں کی بنیاد میں، مشکلوں کی بنیاد میں، مصائب کی بنیاد میں، پریشانیوں کی بنیاد میں، اور خوبیوں کی بنیاد ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، بزرگوں کی نظریں، میرے پڑوسی کے ساتھ کے اچھے معاملات، یہ میری اچھائیاں اور میری خوشخبریوں کا جو بیج ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلا بیج انسان کی دنیا کی راحتوں، خوشیوں اور اس کی کامیابیوں میں سب سے بڑا جو بیج ہے دنیا کے اندر، وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ماں باپ کی مسکراہٹیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ دعائیں دیتے نہیں ہیں۔ ماں باپ دعائیں نہیں دیتے، ماں باپ جو مسکراتے ہیں وہ بھی دعا ہوتی ہے، ماں باپ کا مسکرا دینا، ماں باپ کا اپنا خوش باش زندگی کو گزارنا، یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ بہت سے اماموں نے لکھا، ائمہ نے، کہ سجدے میں جا کے دعا مانگنی چاہیے، نمازوں کے سجدے میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے؟ ہم اکثر لوگ حنفی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے۔ بولا سجدے میں جاؤ، اور ہم نے جب کہا نا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت مرتبہ مقام، بولا یہ سب سے اہم دعا یہی ہے، اپنے رب کی تعریف کر دینا، یہ دعا ہے۔ یہ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لفظ دعا ہی ہو، لفظ دعا ضروری، بالکل اسی انداز سے ماں باپ کے لفظوں کی دعا اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جو ماں باپ کی مسکراہٹوں کی دعا، ماں باپ کی جو ہے وہ خوشحالی کی دعائیں جتنی قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بیج ہے۔ لیکن میرے محترم، ہم سب الٹے ہوئے، اور ایسے الٹے ہوئے کہ ساری زندگی کو الٹا کر دیا۔ کیا ذرا سی کوئی خوشخبری مل گئی، ماں باپ کو آ کے پروموشن اپنی بتا رہے ہیں، ماں باپ کو آ کے بول رہے ہیں بابا پروموشن ہوئی، میں نے ایسی کارکردگی دکھائی نا، مجبور ہو گئے مجھے ترقی دینے کے اوپر، بابا میں نے ایسا اپنا کارنامہ دکھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا کام کا آدمی، اس کو آگے کر دو۔ ایک لفظ یہ نہیں کہ بابا آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ جو آج ہمارے اندر بیماری اور مصیبت پیدا ہوئی، بیماری اور مصیبت، وہاں مکہ مکرمہ میں ایک اسکول کے اوپر لکھا ہوا تھا، عربی کے اندر بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بچے، والدین کو لکھا ہوا تھا، اسکول کی دیوار پہ لکھا تھا، کہا آپ کے بچے شمع ہیں، شمع یہ موم بتی کو کہتے ہیں، آپ کے بچے شمع ہیں، لیکن اس شمع کو جلانے والا، نور دینے والا، وہ ان بچوں کے استاد ہیں۔ بچے آپ کے، قدرت نے ان کو شمع بنایا ہے، شمع محفل یعنی چراغ ہیں، جہاں یہ چراغ جو ہے وہ جلے گا وہاں روشنی کر دے گا، لیکن اس چراغ کو جلانے والے اساتذہ ہیں، اس چراغ کو جلانے والے اگر اساتذہ نہ ہوتے تو پھر آپ کے بچے کبھی بھی کامیابی کے راہ نہیں دیکھتے۔ اور دوسری طرف ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا کہ ہمیں کہا، کیا بولا، اگر تم استاد ہو تو ان بچوں کی وجہ سے ہو، اگر یہ بچے نہ ہوتے تو تم استاد نہ بنتے، یہ تربیتیں ہوئیں کہ اپنے کمال پہ نظر مت کرو کہ تم بہت با کمال ہو گئے، دیکھو بچوں سے اللہ نے تم کو استاد بنایا، اور تم استادوں کی وجہ سے اللہ نے بچوں کو مستقبل کے دانشور بنا دیا، مستقبل کے علماء بنا دیے، مستقبل کے امام بنا دیے۔ اپنے کمال پہ نظر مت کرو، یہ اللہ کی عطا سمجھو، اپنے بڑوں کے کمالات سمجھو، اور خوبیوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا سیکھو، سب سے بڑھ کر خوبی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہماری ہر خوبی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے بعد ہماری خوبیوں کو بڑھانے والے دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ،